حکومت کے پاس جی بقول خود حکومت کے بجٹ ڈاکیومنٹ کے کوئی 7,600 ارب اتنا بچنا ہے یہ سارے صوبوں کو دے کے NFC وغیرہ کا شیئر یہ وہ. یہ موٹی بات کر رہا ہوں میں, اکانومسٹ تو میں نہیں ہوں لیکن بات تو کرنی پڑے گی. تو جو انہوں نے سود اور قرضے کی مد میں دینے حکومت نے وہ کو بنتے ہیں 7,000 ارب. تو یہ حکومت کس طرح سروائیو کرے گی؟ اوبیسلی ان کا تو ایشو نہیں ہے. اگر اکتوبر میں الیکشن ہو رہے ہیں تو دس از دا موسٹ ہائیلی پولیٹیکل بجٹ جس میں جو ہے وہ ایک اس طرح کا غیبی ٹیکس بھی لگا دیا گیا ہے کہ ایک ایسا ٹیکس حکومت ریونیو اکٹھا کرے گی جس کی مد کلیئر ہی نہیں ہے, اور وہ 3 کھرب روپے کا ہے. یعنی ایک تو ٹیکس آپ کو GST سے ہوتا ہے, ادھر سے ہوتا ہے, ادھر سے ہوتا ہے. اس کا بس لکھا ہوا ہے کہ یہ 3 کھرب کلیکٹ ہوں گے. یہ کس طرح ہوں گے, یہ کس مد میں ہوں گے, حکومت نے یہ بھی نہیں لکھا, وہ بھی اگلوں پہ ڈال دیا. لیکن وہ تنخواہیں وغیرہ 30-35% بڑھا کے تو انہوں نے ایک طرح کا اپنی طرف سے الیکشن کا جو ہے نا وہ جگاڑ دینے کی کوشش کی ہے. لیکن جو مہنگائی ہو گئی ہے, یہاں 35 کے یہاں 70 بھی ہوتے تو شاید لوگوں کا کچھ ہونا نہیں تھا جس طرح کی پوزیشن ہے. اور وہ بھی سرکاری ملازمین کی آئی تھنک ہوئی ہے, پرائیویٹ ملازمین کا تو حال وہی رہے گا, اور وہ لارجر اسکیل میں وہ بھی لوگ بستے ہیں. بجٹ کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ اس طرح کا بجٹ دیا ہے کہ اگر ہم IMF کے ساتھ نیگوسیشنز میں ہیں تو IMF جو ہے وہ آپ سے نیگوشیٹ کرے نہ اس بجٹ کی ڈاکیومنٹ کو دیکھ کے ہی. اور اس بجٹ کے حوالے سے جو سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس وصولی اخراجات کا تخمینہ جو ہے وہ ٹوٹلی ان ریئلسٹک, غیر حقیقی ہے. اگین وہ ہماری طرف سے بھاڑ میں جائے, ہم نے اکتوبر میں الیکشن کروا کے ووٹ لینے. مہنگائی پہ قابو پانے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا گا جب مہنگائی جہاں پہ آسمانوں پہ جاری ہے اس وقت. خسارہ بجٹ کا جو ہے 7,574 ارب روپے رہنے کا اندازہ ہے, جس سے ظاہر یہی ہے کہ یہ ایک ہم ڈیٹ ٹریپ نہیں ہوں گے, کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ NFC وغیرہ کو دے کے آپ کے پاس قرض اتارنا کا جو 7,000 ارب وہ بھی نہیں بچنے. تو اب آپ قرض اتارنے کے لیے, قرض اور سود اتارنے کے لیے مزید قرضہ لیں گے. تو مطلب یہ ایک ایول ترین سرکس یا سرکل چل رہا ہے جس کے اندر عوام پیسے کی اوبیسلی, کیونکہ ایٹ لارج حکومت کے مقابلے میں تو عوام نے یہ سب کچھ دینا, سود تو انہوں نے اتارنا ہے, قرضہ تو پاکستانی قوم کے اوپر چڑھ رہا ہے. یہ معیشت سکڑ رہی ہے اوبیسلی. ٹیکس وصولی کا ہدف جو ہے انہوں نے لکھ تو دیا ہے کہ 30% تک بڑھایا جائے گا, لیکن اس میں کچھ نہیں لکھا ڈار صاحب نے کس طرح بڑھایا جائے گا اور وہ کیا طریقے ہیں. رینٹل اور جائیداد خرید و فروخت کا ٹیکس نیٹ میں لانے کے کوئی اقدامات نہیں, صرف کہا گیا ہے کہ جی کریں گے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا خلائی مشن ٹائپ کا بجٹ, وہ دے دیا گیا ہے. ملازمین کی تنخواہ اوبیسلی 35% اضافہ کیا ہے جو کہ انتخابات کے لیے بہت ضروری بھی تھا. یہ لیکن جو سرکاری ملازمین ہیں نہ صرف ووٹرز ہیں, اس لیے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اگین میں نے کہا جو پرائیویٹ ہے اور جو اور بڑے لیول پہ لوگ ہیں ان کی تنخواہیں اوبیسلی اس طرح رہیں گی, ان کا تو کچھ ہو نہیں سکتا. یہ تمام معاملات ہیں. اگرچہ کہ اس حکومت کے پاس تحریک انصاف کے چیئرمین کا کوئی بڑا خطرہ موجود نہیں ہے, اس کے باوجود یہ حالات ہیں. لوگوں کو کتنا کہتے رہے کہ 3.5 سال اسے بربادی پھیری تحریک انصاف کے چیئرمین نے, لیکن آخری 1.5 سال نقش ہوتے جا رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں, اور یہ بجٹ بھی شاید اس کا اثر زائل نہ کر پائے. ایک اچھی بات ہوئی ہے, روسی خام تیل جو ہے وہ پاکستان میں پہلا جہاز آج یا کل آ گیا تھا یا آج آ گیا ہے, اور ہمارے بڑے ہردل عزیز مصدق ملک صاحب انہوں نے ہمیں پروگرام میں پہلے بتایا کہ وہ آ رہا ہے. تو اس بارے میں تو تحریک انصاف کے چیئرمین کا یہ بیانیہ غلط ثابت ہوا ہے. میں تو خیر پہلے سے ہی کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ جی مجھے اس لیے روک دیا گیا, اتار دیا گیا کیونکہ امریکہ آزاد خارجہ پالیسی نہیں چاہتا تھا, اور یہ جو PDM کی گورنمنٹ آئی ہے یہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو کہ غلام گورنمنٹ ہے, اور یہ کبھی رشیا سے تیل لے کے رہے گی. تو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے, اب گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا کیا, میں مصدق ملک ہمارے بھائیوں کو کریڈٹ دیتا ہوں. نیگوشیٹ کر کے انہوں نے بڑے کم ٹائم کے اندر جو ہے لے کے آئے, یہ ایک اچھی بات ہے آج سارے اس کے اندر. باقی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. ایک استحکام پارٹی آئی ہے, اس کا ہمیں نظر آ گیا جی عبدالعلیم خان صاحب پریزیڈنٹ ہیں اس استحکام پارٹی کے, عامر محمود کیانی سیکرٹری جنرل ہیں, اور بہت ہی مشہور و معروف اون چودھری جو ہے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اور اسپوکس پرسن بھی ہوں گے. یہ تمام معاملات چل رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت مصدق ملک صاحب خود موجود ہیں. مصدق صاحب بہت شکریہ آپ کا. حالات جیسے بھی ہوں ملک تباہ اور آپ ہنستے رہیں گے, یہ کیا مسئلہ کیا ہے اس کا, یہ میں پوچھتا ہوں آپ سے فیس ٹو فیس. بھٹی صاحب کل کی باتیں یاد رکھیے گا جو رات 3 بجے میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی, احتیاط برت کے بات ہوئی. اپوزٹ دا ونڈ چلتے ہیں, وہ تو ہم چل رہے ہیں ابھی. آپ ابتدائیہ میرا سن لیا, اپوزٹ دا ونڈ ہی تھا تو, لیکن ہر ایک کے اپوزٹ دا ونڈ نہیں جانا ہم نے, کل آپ کو میں نہیں سمجھایا. اور ہمارے بھائی مرزا سولنگی صاحب, میں اگر سولنگی صاحب سٹارٹ کر لوں آپ لوگوں کی. ان کا نام ہے مون جوداڈو ہڑپا کرتارپور. جی سولنگی صاحب, سر یہ بجٹ ایک سیاسی بجٹ تو نظر آ رہا ہے لیکن پریکٹیکل بجٹ نظر نہیں آ رہا, ریئلسٹک نظر نہیں آ رہا. IMF کے پلان سے باہر نکلتا ہوا, IMF کو پرووک کرتا ہوا بجٹ نظر آ رہا ہے. تو کیا چلے اگر یہ ایسا بھی ہے تو اکتوبر تک اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ حکومت 13 اگست کو چلی جائے گی, اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے یا نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے,
تو کیا یہ بجٹ عوام کو تو کرے نہ کرے ان کو سیو کر لے گا جنہوں نے بجٹ بنایا یہ پی ڈی ایم والوں نے؟ مرزا صاحب اس کا فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو وہ کیا کریں گے، اس پر پیش گوئی کرنا بہت قبل از وقت ہے. لیکن بجٹ کے حوالے سے جو آپ نے ابتدائیے میں فرمایا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. صرف اضافہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ بجٹ ہے کہ ہماری جو آمدنی ہے وہ اس کے بھی قابل نہیں ہے، اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم جو وفاقی حکومت کے جو 14,000 ارب سے زیادہ کے جو اخراجات ہیں وہ پورے کر سکیں. بڑی مشکل سے اس کا آدھا پورا کر سکیں گے. تو لازمی بات ہے کہ ہم پھر ملک کے اندر سے بھی قرضہ لیں گے، باہر سے بھی لینے کی کوشش کریں گے. لیکن جو حالات ہیں اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اور باہر سے قرضہ تو نہیں ملتا. جو وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ ہم کچھ ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ پیرس کلب کو چھوڑ کے ہم کوئی قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ کریں گے، تو وہ بھی ایک بہت مشکل کام لگ رہا ہے. مشکل یہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر بھی جہاں جہاں ممکن تھا کوئی اصلاحات کرنے کی، کوئی زرعی انکم پہ کوئی ٹیکس لگاتے، کوئی ریئل اسٹیٹ پہ لگاتے، تو وہ نہیں ہے. نہ پرائیویٹائزیشن کی طرف کوئی قدم اٹھایا گیا ہے. تو 13 مہینے تو ہو گئے ہیں اس حکومت کو. آپ کی سیاست کو تو پہلے بھی کافی خطرات ہیں جو آپ نے حکومت سنبھالی ہے، لیکن اگر کچھ اچھے اقدامات کر لیتے اصلاحات کے تو چاہے آپ کو فائدہ نہ ہوتا لیکن ملک کو تو فائدہ ہوتا. مرزا صاحب ایک بات بتائیے سر، آپ نے کہا کہ سیاست کو کافی خطرات ہیں. تحریک انصاف ابھی بھی خطرہ ہے جس پوزیشن میں اس وقت ہے، اور جو مزید ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے 9 مئی کے بعد نمبر 1. اور اگر تحریک انصاف خطرہ نہیں رہے گی نون لیگ کے لیے، کیونکہ مصدق ملک صاحب اوبیسلی نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی بہت بڑا تھریٹ بن سکتی ہے کہ وہ تو کہیں گے پہلو جھاڑ کے کہ ہمارا جناب وزیر خزانہ تھا، وزیر خارجہ تھا، خزانہ بھی ان کا، پرائم منسٹر بھی ان کا، داخلہ بھی ان کا، سب کچھ ان کا، تو ان کو تھریٹ کہاں سے ملے گا اور ان کی حالت کیا ہو سکتی ہے اس پور اکانومی اور اس بجٹ کے ساتھ اس الیکشن میں آپ کے نزدیک سر؟ ذرا فیوچرسٹک تجزیہ. دیکھیں، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ مخلوط حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ چلتے رہیں گے. اور ابھی جو میری میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں بھی مجھے یہی تاثر ملا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکا ہوں تو مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. وہ چاہیں گے کہ یہ جو کولیشن ہے، چاہے اس میں لیڈرشپ ان کے پاس ہو یا پیپلز پارٹی کے پاس ہو، وہ چلتی رہے. سر اس سے پہلے مصدق صاحب کے پاس آپ نواز شریف صاحب سے ملے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہوں، میری ایسی کوئی خواہش نہیں کہ 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بنوں. آپ کو لگا ہے کہ یہ وہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ لے کے بات کر رہے ہیں کہ آئی ایم ابو ناؤ ان دیز پوسٹ، یا آپ کو لگتا ہے کہ ریئلسٹکلی وہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے پرائم منسٹر کبھی نہیں بننا؟ اور پھر اگر ایسا ہے کہ ریئلسٹکلی سوچ رہے ہیں تو آپ کے نزدیک پھر کیا پی ایم ایل این کے اندر سے کوئی اور آئے گا؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا وہ شہباز صاحب ہوں گے، مریم صاحبہ ہوں گی جو پرائم منسٹر کی کنٹینڈر ہوگی، یا کولیشن سے مراد یہ کہ پیپلز پارٹی کو آفر کر دی جائے گی پرائم منسٹرشپ؟ دیکھیں، میری جب بھی نواز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، 1-2 سال پہلے بھی ہوئی ہے، تو ان کا یہ مستقل ایک موقف ہے، میں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی. اب جو پروف آف پڈنگ وہ تو کھانے میں ہی ہے، جب وہ وقت آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ سیاستدان کیسے کرتے ہیں. لیکن پی ایم ایل این کے اندر کون امیدوار ہوگا اس کے لیے آپ کے قریب جو صاحب بیٹھے ہیں میرے دوست، وہ آپ کو بہتر بتا سکیں گے. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے صدیق ملک صاحب، میں دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے روس کا جو آئل، اس پہ میں آتا ہوں 2 منٹ میں. لیکن اس سے پہلے سر یہ فینٹاسٹک نہیں ہے، یہ فیری ٹیل بجٹ ہے. مجھے بولتا نا فینٹاسٹک ہونا یہ فیری ٹیل کس کو بیچ رہے ہیں یہ کہانی؟ کیونکہ گراؤنڈ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پلے. کوشش کرتے ہیں آپ کے پروگرام کے ذریعے عوام تک لے کر جائیں. بھٹی صاحب کی موجودگی میں مشکل ہے لیکن صاحب آپ نے ابھی بولنا نہیں، آپ اس ٹائم جی ہم محبت کے معاملات ہیں بھٹی صاحب کے، تو اس وجہ سے دیکھیں بات یہ ہے
میں آپ کے سامنے 2-3 مختلف موقف پیش کروں گا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ یہ بجٹ دیکھ لیں, اس کے سارے صفحے الٹاتے چلے جائیں, آپ کو امیر آدمی کے لیے کوئی پروویژن نظر نہیں آئے گی, ایک بھی. اور جس زاویے سے آپ اس کو دیکھنا چاہیں دیکھ لیں, آپ کو ماں سوا غریب اور لوور مڈل کلاس کے اور کوئی شخص نظر نہیں آئے گا. یعنی اس کا موازنہ آپ پچھلے بجٹ سے کریں تو پچھلے بجٹ میں $6 بلین, ایک نہیں دو نہیں, $6,000 ملین 50-60 لوگوں کو دینے کے لیے ٹرف کی ایک اسکیم ایجاد کی گئی تھی. وہ $6 بلین کچھ لوگوں کو, چیدہ لوگوں کو دے دیے گئے کیونکہ وہ ریاست مدینہ کے جو لیڈر تھے ان کے کوئی دوست ووست تھے. آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے لیکن ان سے ٹیکس لینے کا یا ان سے پیسے ایکسٹرا لینے کی بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی امیروں سے؟ میں پہلے آپ کو نقطہ نظر اپنا پیش کر دیتا ہوں, پھر آپ وہ آپ نے سوال کیا تھا, میں جواب دیا. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پہلے تو میرا یہ مقدمہ ہے. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ پہلی بات یہ کہ غریب کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے. جو بسپ کا پروگرام ہے اس کو 450 ارب تک کر دیا گیا. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے. اور یہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے اس میں 180% اضافہ کیا گیا. تو یہ کتنا منتھلی آپ دے رہے ہیں غریب خاندانوں کو؟ یہ مجھے ڈیٹیل نہیں معلوم کہ وہ کتنے ہزار ہو چکا, بڑھا دیا گیا ہے, لیکن 180% اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے جس دن سے حکومت آئی ہے تب سے ابھی تک. یہ تو پہلی بات ہے. یعنی غریب کو, جس بیچارے کے پاس نوکری نہیں ہے, اس کے لیے پروٹیکشن. اب آ جائیں آپ اس کی طرف جو بیچارہ روزگار سے ہے, لیکن جیسے آپ کہہ رہے تھے مہنگائی اس کے اوپر بجلی گر رہی ہے. اب مہنگائی کے 2 مختلف پیرامیٹر ہیں. پہلا پیرامیٹر تو وہ ہے 16-18% والی مہنگائی کا. دوسرا ہے جو آپ کہتے نہیں اس کو چھوڑ دیں, جو کور انفلیشن والا, اور آپ کہتے نہیں 28% مہنگائی ہے. تو بھائی منیمم جو تنخواہ بڑھائی گئی ہے وہ 30% بڑھائی گئی ہے جو امیر امپلائیز ہیں, یعنی 17 گریڈ سے اوپر کے. اور جو غریب امپلائی ہے, جو اصل میں پاکستان کا 90-95% امپلائی ہے پاکستان کی حکومت میں, ان کے لیے 35% تک تنخواہ بڑھائی گئی ہے, تاکہ اگر آپ 28% بھی مانگ لیں مہنگائی مان لیں تو دونوں کیٹیگریز جو ہیں مہنگائی سے زیادہ ان کی تنخواہ بڑھائی گئی ہے. اب یہ ایک بات ہو گئی. اب آپ نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی منیمم ویج جو ہے وہ 32,000 روپے کر دی گئی. جو مہنگائی آپ نے جو 35% بڑھائے ہیں, آپ آنیسٹلی یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی مہنگائی آپ کے دور میں ہوئی ہے وہ اس کے پرپورشن کے حساب سے جسٹیفائیڈ ہے؟ دیکھیں نا, 2 مہنگائی کے پیرامیٹرز جی عام فہم انداز میں. جی ہاں, میں وجہ بتا رہا ہوں نا. 2 مہنگائی کے پیرامیٹرز آپ کے سامنے رپورٹڈ ہیں. ایک ہے 16%, 17%, جی, اور دوسرا ہے 28%. منیمم جو تنخواہ بڑھائی گئی ہے وہ 30% ہے, اور 95% لوگوں کے لیے 35%. تو اگر آپ 28 ہی مان لیں, آپ بولیں چھوڑ دیں کور انفلیشن کو, ہم سب سے اونچا نمبر لیتے ہیں, تو پھر بھی آپ کی تنخواہ اس سے زیادہ بڑھائی گئی. دوسری بات, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی تنخواہ 32,000 تک بڑھا دی گئی ہے, کیونکہ ہم سے سمجھتے ہیں اس سے کم میں یہ امیر لوگ ملازم رکھے ہوئے ہیں, اور نہ صرف بڑھائی گئی ہے بلکہ اس مرتبہ انفورسمنٹ بھی ہوگی, تاکہ پورے ملک کے اندر مہنگائی کا جو بھوت ہے اس کے اوپر قابو پایا جائے, لوگوں کو ریلیف دیا جائے. اب میں آتا ہوں گروتھ کی طرف. آپ کسی چیپٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں, 2 اسٹریٹجیز آپ کو نظر آئیں گی. ایک آپ کو رورل اسٹریٹجی نظر آئے گی, اور ایک آپ کو اربن اسٹریٹجی یا شہروں کا لائحہ عمل نظر آئے گا. پہلے بات کر لیتے ہیں گاؤں کی. گاؤں کے اندر صرف 2 ہیں پلر لائحہ عمل کے یا حکمت عملی کے. پہلا یہ ہے کہ جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو کچھ بھی لگتا ہے, چاہے وہ بیج ہو, چاہے وہ کھاد ہو, چاہے وہ مشین ہو, چاہے وہ ہارویسٹر ہو, سب پہ سے ٹیکس اٹھا دیا گیا, تاکہ پروڈیوس جو ہے یعنی 1 ایکڑ میں جو پیداوار ہوتی ہے وہ پیداوار بڑھ جائے. دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ جب پیداوار بڑھ جائے گی تو پھر اس کا کیا کریں گے. یعنی آپ نے دیکھا ہے, آپ چلے جائیں گلگت بلتستان میں چلے جائیں, سرگودا میں چلے جائیں, آپ کو پیڑوں پر لگے ہوئے, شاخوں پہ لگے ہوئے امرود, آڑو, خوبانیاں برباد ہوتی نظر آتی ہیں. 30 سے 40% ہمارے جو پیرشیبل گڈز ہیں, سبزیاں ہیں, فروٹس ہیں, وہ منڈی تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. تو کم قرضے کے اوپر, یعنی ڈسکاؤنٹڈ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کے اوپر لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کو. آپ یہ جو پلاننگ بتا رہے ہیں یہ تو پھر اگلی پلاننگ تو سن لیں. پلاننگ تو آپ نے پلاننگ کو کرٹیسائز کیا, پلاننگ تو سن لیں, پھر حکومت کی بھی بات کیے لیتے ہیں. 2 مہینے ہوں یا 2 سال ہوں,
غریب آدمی کے لیے آپ نے کوئی سلوشن تو دینا ہے نا. سلوشن یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ سیٹ کو 5-6 بلین ڈالر دے دیں, 50 لوگوں کو 6,000 ملین ڈالر دے دیں, ہم نے کہا 30-30 40-40 لاکھ روپے کے قرضے دو, اور اس کا رسک بھی حکومت برداشت کرے گی, اور اس کا انٹرسٹ ریٹ کا جو نقصان ہے وہ بھی حکومت برداشت کرے گی, اور آپ وہاں پہ پلپنگ, اچار بنانے کے, پلپ بنانے کے, جوس بنانے کے کارخانے لگائیں. اب شہروں کی طرف آ جائیں. میں کوئکلی ریپ اپ کرتا ہوں کیونکہ میں بے قراری دیکھ رہا ہوں بھٹی صاحب کے چہرے پہ. انہوں نے بڑے نوٹس بھی لکھے چھوٹے چھوٹے, اور جیسے میں بولتا جا رہا ہوں لکھائی چھوٹی ہوتی جا رہی کہ میں کہیں پڑھ نہ پاؤں. دیکھیں بات یہ ہے, شہروں کے لیے دو ہیں چیزیں. ایک, صرف آپ کو قرضہ ملے گا ایس ایم ای کے لیے, اسمال ٹو میڈیم سائزڈ انٹرپرائز. یہ جو لڑکے لڑکیاں کالجوں سکولوں سے نکل رہے ہیں, جب یہ نکلیں گے تو کیا کریں گے؟ تو ان کو 30-30 لاکھ 40-40 لاکھ 20-20 لاکھ کا قرضہ دیا جائے گا, کیونکہ جب آپ کروڑوں کا قرضہ دیتے ہیں تو 2 سال تو فیکٹری لگانے میں لگ جاتے. جب آپ کسی کو 20 لاکھ 30 لاکھ دیتے ہیں اور وہ محلے میں کوئی کام شروع کرتا ہے تو اسی وقت 3-4 لوگوں کی امپلائمنٹ وہ پیدا کر دیتا ہے. اور دوسری اسٹریٹجی ایک ایس ایم ای آخری, وہ ہے آئی ٹی. آپ دیکھیں آئی ٹی کے اندر 50,000 لوگوں کو 1 سال کے اندر اندر ٹرین کیا جائے گا. ان کو کمپیوٹر, ان کے ٹیکسز ہٹا دیے گئے ہیں. ان کا انکم ٹیکس جو ختم ہو رہا تھا اس کو 3 سال کے لیے 0.25% رکھا گیا. آپ بات تو کرنے دیں, آپ کو اچھی ہو تو گئی ابھی ابھی آدھی ہوئی, آدھی کرتے ہیں پورا پروگرام پڑا ہے میری بات. لیکن چلیں جان, میں کہہ رہا ہوں لوگ دیکھ بھی تو لینا پروگرام. یہ بات ٹھیک. دلیپ کمار صاحب کی ایک فلم, لیکن آپ یہ بتائیں, شہروں کی علیحدہ لایا ہے عمل, دیہی علاقوں کا علیحدہ لایا ہے عمل, جن کے پاس روزگار ہیں. نیتا میں آپ کو کریڈٹ دینے لگا ہوں. دلیپ کمار صاحب کی فلم تھی مزدور, بڑی زبردست فلم. ہمارے پہ بنی, اس میں انہوں نے یونین لیڈر بن کے جو ڈائلاگز بولے نا اسکرپٹ رٹ کے, آپ نے جو ہے نا وہ بغیر اسکرپٹ کے بولتی, یہ کیا کمال کیسے کیا. لیکن ہمارے پاس آپ کے پروگرام میں ہر منڈے کو آتے ہیں تو اتنی تو ریاضت ہو جاتی ہے. بھٹی صاحب پوری عوام کی عزت کا, ان کے رائٹس کا دار و مدار آپ پہ ہے. یہ جو انہوں نے فلاوری گفتگو کی ہے جس میں شہد ٹپک رہا اور برس رہا ہے, جی یہ کیا ہے؟ سر یقین یہ تو ایک خبر سرخرو ہو گئے جو میں نے کو ہونا نہیں دینا اپنے شو میں. کم از کم اب سر یہ اب امید ہے کہ آپ 2 منٹ 10 منٹ گفتگو بھائی کی چائے لے آؤ. جب سے تم یار کر رہے ہو کیمرے کا فریمنگ ایسے کر لے کہ تم نظر نہ آج بولے. ہاں یہ اچھا کیا. اچھا بھائی جان, یوں لگ رہا تھا قسم سے کہ ادھر سے دودھ کی نہر آئے گی, میں اس میں غوطہ غزہ لوں گا اور آگے سے شہد میرے انتظار میں کھڑا ہوگا اور اوپر سے انگور لٹکے ہوئے ہوں گے. کیا گورکھ دھندا ان کے الفاظ کا, ان کی اپنی زندگیاں سنور گئی. ہمارے لیے الفاظ, یہ موتیے کا پھول, یہ گلاب کا پھول, جس زاویے سے بھی اس بجٹ کو دیکھیں اس زاویے سے یہ جھوٹ لگتا ہے. کیسے؟ اس زاویے سے یہ انریلسٹک تو ہے, سیاسی بھی ہے سر. نہیں پریکٹیکل آپ بھی سن نہیں. سر معاشی پلان کوئی نہیں. سر بیمار یونٹ سن لینا, اب سن لینا, میں نے نہیں بولا سر, میں درمیان میں بس 10 دفعہ بول سکتا. لو یو سر. اچھا معاشی پلان کوئی نہیں, صرف الفاظ. اچھا بیمار یونٹس کوئی پلان بی نہیں. اچھا پلان بی, آئی ڈونٹ کیئر آئی ایم ایف, آئی کین ہینڈل آئی ایم ایف. اور یہ آپ تو بول بھی ڈاکٹر صاحب کے لہجے میں رہے. آئی ڈونٹ کیئر آئی ایم ایف شازیب, آئی ڈونٹ کیئر آئی ایم ایف جائب, آئی ایم ایف آئی ہیو پلان بی کوئی نہیں. اچھا آئی ایم ایف, آئی کین ہینڈل آئی ایم ایف, آئی ایم دا دادا آف آئی ایم ایف, آپ باپ آئی ایم گرو آف, نہیں مان رہا, کیا کرے. اچھا پھر دوست ممالک سے 6 ارب ڈالر لینے تھے, 4 ملے, 2 نہیں ملے. اچھا پھر آگے آ جائیں. کمرشل ادارے, وہ خود مفتہ صاحب اور خرم دستگیر دونوں کہہ چکے ہیں, دوست ممالک بھی ہم پہ نہیں اعتبار کر رہے, آئی ایم ایف بھی نہیں کر رہا, کمرشل کے ادارے بھی نہیں. اچھا ان کا آئے کیوں تھے؟ ایک تو اپنے سیاسی مخالف سے جان چھڑوانے آئے تھے, نواز شریف صاحب نے جان چھڑوا لی, شباز شریف وزیر اعظم بن گئے, اسحاق ڈار صاحب نے اپنا گھر, پیسے, وزارت اور اس کے بعد مفتہ سے جان چھڑوا لی. ہمیں کیا ملا؟ اچھا سستی بجلی کوئی نہیں, سستی گیس کوئی نہیں, مہنگائی پر قابو کوئی نہیں. یہ مصدق ملک میرے بھائی ادھر بیٹھ کے آپ کے شو میں اس طرح دم بخود ہوتا تھا, دال ماش 302 روپے کلو, دال چنے 340 روپے کلو, دال چین فلانے. اور جو علی احمد اوان اور صداقت عباسی تو کبھی یوں کرتے تھے, چھپتے تھے, ایسے باؤنسر میرا بھائی مارتا تھا. اور میں اور مجھے نہیں خوبصورت, آج تو وہ اس طرف نکل گئے, اس وقت وزن بہت زیادہ ہوتا. اچھا اور یقین کریں مرچ مسالے, میں نے گھر جا کے پوچھنا ان کے اعداد و شمار بالکل درست ہونے, آج پتہ نہیں عرصے ہی ہو گیا, دال ماش کدھر ہے, دال چنا. سر یہ سروائیو. اچھا ڈالر 200 نیچے کوئی نہیں.
गुरबत रिकॉर्ड साज, बेरोजगारी रिकॉर्ड साज, 90 काबीना, सारे जो थे ना कल के मुलजम गलत होंगे सही होंगे एक डिफरेंट है, वो सारे वजीर मशीर हुकूमतें उनकी, हमें क्या मिला? ये फ्लावरी गुफ्तगू, ये शहद बहेगा उसमें तुम डूब जाना। तेल तो मिल गया रशिया से। ये मुबारकबाद में अगले सेगमेंट में दूंगा, इस पे मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये 14-15 महीनों में ये इस 75 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत साबित हुई है। और ये वो थे जिनके पास नवाज शरीफ साहब के पास तजर्बाकार टीम थी, शहबाज गवर्नर शहबाज स्पीड थी, बाबा मैशत इसाक डार साहब थे, जरदारी साहब हर मौला और आपको लगता है ये बजट भी इनको नहीं बचा सकेगा? कुछ सारी ये कमाल करते हैं। कौन सा बजट, किसका बजट गरीब आदमी कह के रहे पास हैं देखे? 35% बढ़ा आपने दिया कल परसों चलाया नहीं है? हाँ, 2 आपने वक्त दास की में। रोटी मर गया था, हो गई है बां अब बजट के बाद भी एक सर्वे करूंगा लोगों से। मर गया था, हो गई है बां बां, वाह सवा नेजे ते सूरज लबदे फिरदे हैं छां, वाह वाह। मर गया था। और ये इनकी गुफ्तगू हाँ 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 मुझे पता है आप गुस्सा किस चीज का निकाल रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। अच्छा फिर आगे वो जो आखिरी में 16 महीनों का वो है ना कि अन्य वेखन फिल्मा, गंजे कड्डन चीर, लंगड़े खेडन कोडियां, थथे गावन हीर। वाह 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 वाह। ले जी, आपके पास आता हूँ रिस्पॉन्स के लिए, लेकिन सबसे पहले मुर्जा सोलंकी साहब, कोई इनके दूर दूर तक राइवल इस वक्त नहीं है, और अगर कोई शक है तो मरियम नवाज साहिबा की स्पीच आज सुन लें जो उन्होंने बोली है, कल आई थिंक कल की है ये या आज की है, और इसके अंदर वो बता रही हैं, कल की है ये, वो बता रही हैं बवांगे दोहल के कोई राइवल नहीं है। इसके बावजूद सर आपको क्या लगता है कि ये जो आइंदा आने वाला इलेक्शन है ये इतने सिक्योर है इस बजट को दे के भी, ये फ्लावरी गुफ्तगू, ये तेल ला के भी, कि एक तो पहली बात तो इलेक्शन करवा लेंगे, ये सवाल है, और दूसरी बात कि ये इस काबिल होंगे कि अवाम जो है इनको वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकले? जरा सुन लें, मरियम नवाज साहिबा को सुनवाएं। और मुर्जा साहब एक चीज़ और भी ऐड कर ले कि जो मरियम साहिबा बता रही हैं, क्या यही पीटीआई की ग्राउंड पे सेंटीमेंट भी है उनके चेयरमैन और उनकी क़यादत के मुतल्लिक या खिलाफ? देखें, आज मेरे शहर में साबिक वज़ीर आज़म और आज के इनकलाबी तशरीफ़ लाए थे, तो जो उनके इर्द गिर्द जो गहमा गहमी थी उसमें तो मुझे वो गज़ल याद आई कि ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं, क्योंकि उनका हाल जो है वो बहुत बुरा है। तो तहरीक इंसाफ के इसलिए चेयरमैन तशरीफ लाए थे, एक हद तक मरियम जी 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 तो उनका हाल अच्छा नहीं है। और हमारे जो लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लिमानी निज़ाम है, सदारती निज़ाम नहीं है, तो लोग जो इंतखाबी सियासत है उसमें वो इस बात को देखते हैं कि जिसको वो वोट देंगे वो अगर जीत भी गया तो वो उसकी पार्टी हुकूमत में आएगी कि नहीं आएगी। तो लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं हमारे, वो बहुत नज़रियाती मोशगाफियों में नहीं पड़ते। वो यही जो माल है आपके सामने जो जमाते हैं उन्हीं में से किसी को वोट देंगे। और मुझे लगता है कि कोई भी जमात अपने तौर पर शायद हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी ना हो, तो वो एक मखलूत हुकूमत ही बनेगी। अब मुझे नहीं पता कि कौन ऊपर होगा, कौन बीच में होगा और कौन नीचे होगा। देखिए मुर्जा साहब, मखलूत हुकूमत में आपके नज़दीक क्या सीटों का तनासुब डिसाइड करेगा कि अगर हंग पार्लियामेंट भी है कि अगर पीपल्स पार्टी की 10, 15, 20 सीटें ज़्यादा हैं नून लीग से तो प्राइम मिनिस्टर उनका बनेगा, या ये आपको लगता है कि पहली अंडरस्टैंडिंग होगी कि नहीं जनाब अब नेक्स्ट टर्म जो है वो बिलावल भुट्टो को देनी है, पीपल्स पार्टी को देनी? वैसे ये जवाब तो आप भी दे सकते हैं, लेकिन क्विकली मुर्जा साहब अगर आप इसको कमेंट कर दें। देखिए, ये इसी से तय होगा कि जो नंबर 1 पे जो आएगा उसके अंदर मामलात को तय करने की और बारगेन करने की कितनी सलाहियत है, और ख़ुद जो इस्टेब्लिशमेंट का जो मूड है वो क्या है। ये बहुत सारे अवामिल हैं, आलमी हालात हैं, जो ग्लोबल पावर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स तय करते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सतीम अली साहब, ब्रेक पे तो जा रहा हूँ मैं, हवाएं आपके रुख में मुवाफिक हैं, जो लेवल प्ले आप चाह रहे थे वो मौजूद है, इसके बावजूद आपको अपने फ्यूचर का क्या एनालिसिस करेंगे ब्रेक के बाद आके? और आज जो आपने कौमी असम्बली में करारदाद पेश की है कि जी 9 मई के उसको फौरी तौर पे वो किया जाए कैफे किरदार तक, तो मतलब इंटेंशन ये है कि आप चाह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले जो है वो तहरीक इंसाफ का चेयरमैन जो है कम अज़ कम वो तो कन्विक्ट हो, ताकि बिल्कुल ही मुकाबला आप कर लेंगे। क्या उसके बावजूद भी आप
عوام کا ووٹ لے پائیں گے؟ آپ کا اپنا انالیسس کیا ہے یہ میں جاننا چاہوں گا ایک بریک کے بعد. جی بہت ہائیلی پولیٹیکل بجٹ آیا اور آبویسلی ریلیف جو اپیرنٹلی تھوڑا بہت نظر بھی آیا اس میں وہ لیٹ ڈاؤن ہو گیا یا وہ شیلو نظر آیا، جبکہ اس میں جو اہداف ہیں، اس میں جو ریکوریاں ہیں وہ سگنیفیکنٹ ہمیں نظر نہیں آئے کہ کس پروسیجر کس انسٹرومنٹ کے تحت کی جائیں گی، اور لگ ایسی رہا کہ حکومت نے جو آگے معاملہ ڈال دیا. سر بریک سے پہلے آپ کو میں نے سوال کیا تھا کہ یہ یعنی کہ صدیق صاحب ویسے کمال اسمائل ہے آپ کی. آپ کے بیانیے سے آپ کو ڈپلومیٹ ہونا چاہیے تھا ویسے، یعنی کہ ایک ہائی پروفائل ڈپلومیٹ، یو نو. تو بھائی پھر جب یعنی آپ کے خیال میں کوئی پروفائل ہے نہیں؟ اگر یہ ڈپلومیٹ ہوتے انہوں نے ڈونلڈ لو کو منا لینا تھا، ہے نا. پہلے تو یہ بتائیے رشیا والا آئل امریکہ نے تو بڑا تنقید ہوگی آپ کی، کیونکہ طریقے صاحب کے چیئرمین نے کہا تھا میری حکومت گئی رشیا کے تیل کی وجہ سے، آپ کس طرح سروائیو کر گئے؟ جی تحریک انصاف کے سربراہ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ فرانس کے صدر نے مجھے فون کیا، میں نے جواب ہی نہیں دیا. میں کامران شاہد کے ساتھ آ گیا جب میں نہیں فون اٹھاتا. کہا تھا نا انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں مودی کو فون کرتا ہوں میرا فون نہیں اٹھاتا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا امریکہ والے مجھے ایک فون نہیں کر رہا، امریکہ مجھے فون نہیں کرتا، مودی کو میں فون کرتا ہوں وہ اٹھاتا نہیں ہے، فرانس نے مجھے فون کیا میں نے فون نہیں یار ان کی آپ کون کون سی بات مانیں گے جو انہوں نے کیا ہے؟ امریکہ نے دباؤ نہیں ڈالا آپ پہ. آپ بھائی آپ کے سامنے وہ آپ کلپ چلائیں جو وائٹ ہاؤس کی، آپ بتائیں نا. جی وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن نے یہ کہا کہ ہمیں پاکستان کا روس سے تیل لینے پہ کوئی اعتراض نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کی تذلیل تضحیک نہیں کر رہے، اپنے بچوں کے لیے جہاں سستا تیل مل رہا ہے ایک ابو بورڈ طریقے سے پوری دنیا کو بتا کے تیل لے رہے ہیں. ریلیف دے گا لوگوں کو، جی 1 لاکھ ٹن آیا ابھی. جی 1 لاکھ اور ٹن یہ کانٹریکٹ بھی پتا آپ ڈسکلوز نہیں کریں گے، لیکن کیا ایسا ہے کہ اس میں فلو بنا رہے گا اس کا؟ جی انشاءاللہ بالکل رشین آئل کا آپ کی گورنمنٹ رہے یا نہ رہے؟ جی ہمارا بالکل جی، اور ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ 1/3 خام تیل جو ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ روس سے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے پیٹرولیم لیوی بھی کمٹ کی ہے نا آئی ایم ایف سے. ہم آئی ایم ایف پلان میں ہے اس وقت یا نہیں ہے؟ نہیں اس وقت ہمارا پلان سسپینڈڈ ہے، لیکن ہم نے ابھی بھی 9th ریویو کے لیے کہا ہے، ہمیں امید ہے کہ 9th ریویو وہ ہمیں دیں گے. لیکن بجٹ میں ہم نے بجٹ اس بنیاد پہ نہیں بنایا کہ آئی ایم ایف ہے، لیکن آئی ایم ایف کی ہم چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آئیں، اس میں کوئی شک نہیں. ایک میں بات ذرا آپ نے کہا اگر اجازت دیں، دیکھیں آپ نے کہا ہائیلی پولیٹیکل، میں یہ کہوں گا کہ بھائی اگر بجٹ بنانا غریب آدمی کے لیے پولیٹیکل ہے تو ہائیلی پولیٹیکل، یہ سیدھی سی بات ہے. اور اگر آپ نے سیٹ کو پیسے دینے، آپ نے انہوں نے غریب کا کہا نا بجلی کا 1000 ارب روپے 1 ٹریلین روپے رکھے گئے ہیں صرف 100 یونٹ سے کم خرچ کرنے والے بجلی کے لوگوں کے لیے، صرف اس آپ کے ریونیو میں سے. دیکھیں ریونیو میں 28% انکریز ہے. آپ کہہ سکتے ہیں 28 نہیں ہوگی 15 ہوگی، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 0 ہوگی. اس دفعہ اتنی کم جی ڈی پی گروتھ کے اوپر جو ریونیو کلیکٹ ہوا ہے اس سے 28% ہی ہم نے آگے کا ٹارگٹ دیا ہے نا. سر تو آپ کہہ دیں کہ 20 ہوگا، سال کی آمدنی کے پیسے بچے اتنا آپ نے سود دینا ہے. میں آپ کو یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں آپ کو آپ نے بھی اس کو سود کو اتارنے کے لیے مزید قرضہ لیا تو آپ کس طرح ریفارم ورک کریں گے؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. دوسری بات، آپ کو وہ جو ہر دفعہ سبسڈی لکھی ہوتی ہے سیٹ کی نظر آئی ہے کسی جگہ پہ نظر کہ جی یہ والے جو سیٹ ہیں ان کو اتنے کی سبسڈی گیس میں دے دو؟ کدھر ہے وہ؟ دکھائیں نا مجھے کوئی. تیسری بات یہ مجھے بتائیں کہ ہم نے پچھلے 8-9 مہینے میں غریب کا اور امیر کا گیس کا ٹیرف علیحدہ کیا یا نہیں کیا؟ اس سے پہلے کسی کو یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اتنے اعلان کیے روس کے، تو یہ جنوری میں آئے تھے نا روس کا جو وفد تھا، اور میں وہاں پہ دسمبر میں گیا تھا، تو یہ 6 مہینے میں آ گیا نا تیل. تو پہلے کیوں نہیں آیا؟ 6 مہینے بھی نہیں ہوئے ابھی، تو پہلے کیوں نہیں آیا؟ صرف باتیں تھیں کہ میں نے یہ کر دیا، میں یہ ریاست بنا دوں گا، میں وہ بنا. تو پہلے کیا تھا بھائی؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی ہم نے اس وقت جو ریفائنری کی پالیسی کی ہے انشاءاللہ $10 بلین کا جانے سے پہلے کانٹریکٹ سائن کر کے جائیں گے. جا کب رہے ہیں؟ اگست میں. پکی بات ہے نا؟ جی بالکل. اور وہ جو اگلا سیٹ اپ آ رہا ہے وہ 3 مہینے میں ختم ہوگا، 2 مہینے میں؟ تو جتنی دیر بھی وہ تو وہ آپ جتنی دیر بھی نہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں، نہیں جو ان کی میعاد ہے، جو آئینی میعاد یہ کہیں نا جتنی دیر میرا مطلب نہیں محسن نقوی پارٹ 2 نہیں. اب یورپ کے ساتھ اس وقت ہم یہ ڈیل کر رہے ہیں. تو آپ نے پرسوں وہ دیکھی ترکمانستان سے جو ہم نے ڈیل کی ہے ٹاپی کے لیے؟ جی.
یورپ سے ہم یہ ڈیل کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں جس طرح قطر میں لیکویفیکیشن کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں آ کے لگائیں، کیونکہ ترکمانستان سے جو گیس آئے گی وہ پاکستان راہداری بنے گی اور یہ یورپ کی سیکیورٹی کے لیے گیس کی ضرورت ہوگی. یہ بھٹی صاحب کہ یہ جو ایگریمنٹ اگر یہ اچھے ایگریمنٹس بھی ہیں اگلی گورنمنٹ نے آ کے میرے خیال سے اون نہیں کرنا. یہ تو ایک برج اگر ایک گورنمنٹ آدھا شروع کرے دوسری جو ہے اس کو رکوا دیتی ہے. تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ یوں کریں گے یا تو ہوتا نا 5 سال گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. 2-5 چیزیں تو کر دی ہیں نا, ہوا میں تو نہیں کر رہے. آپ نے سے روس کا تیل لے کے آئے ہیں, ٹیرف نہیں علیحدہ کیا, ٹیرف علیحدہ کیا, اچھی بات ہے, سبسڈی نہیں کاٹی ہے. بھٹی صاحب مجھے ایک بات جو سرکولر ڈیٹ تھا اس کو صفر پہ نہیں لے کر آئے ہیں ویل ہیڈ سے. بھٹی صاحب یہ جتنی گفتگو فرما رہے ہیں, ہم نے اس دن عوام کی رائے سنوائی آپ کو, ابھی میں بجٹ کے بعد لوگوں کی رائے ضرور لوں گا. ان کو ووٹ پڑے گا اگر الیکشن, آپ اسیوم کریں الیکشن ہو رہا ہے اس سال, ان کو کیا پڑے گا. لیکن اگر ووٹ نہیں پڑتا تو پھر ووٹ کسے پڑے گا, کیونکہ تحریک انصاف تو فارغ نظر آ رہی ہے. دیکھ رہے ہیں استحکام پارٹی. جی استحکام پارٹی تو وہ پارٹی ہے کہ جو ڈبے اکٹھے ہو گئے, انجن کوئی نہیں, ووٹ کوئی نہیں پڑنا ہے. انجن مطلب کہ جہانگیر ترین نمبر 2 ہمیشہ اچھا رہا ہے, نمبر 1 نہیں, اپنی سیٹ ہار جاتا ہے. اور 90% بھائی جان سمپل سی بات ہے, ووٹ ہے اینٹی پی ٹی آئی یا حامی پی ٹی آئی, اینٹی پی ڈی ایم یا حامی پی ڈی ایم, اس کے علاوہ تیسرا ووٹ کوئی نہیں. یہ بی ٹیم بننے جا رہی ہے. کون؟ یہ استحکام پارٹی. ان کا پتہ ہے نا یہ کیا بننے جا رہے ہیں. اگر تو دیکھیں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو یہ تو کہیں بھی نظر نہیں آتے. پی ایم ایل این یا سارے کیا تحریک انصاف جیتے گی, چاہے تحریک انصاف کا چیئرمین ہو یا نہ ہو. نہیں, اگر تحریک انصاف جس طرح وہ 9 مئی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے, اور جس طرح ابھی سنا جا رہا ہے کہ ابھی ایک میں یہ سن رہا تھا کہ 3 میجر ان پہ الزام ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین پہ پوری تحریک انصاف کے 10 لوگ. تو ایک ہے کہ فوج کو ڈیوائیڈ کرنا, کوشش کرنا, یہ تو بہت سنگین ہے, اور ایک ہے کہ فوج اور عوام کو لڑانا, اور تیسرا ہے کہ اس سارے جو 14 مہینے کا سارا یہ جو تھا اس کا سارے کا لنک باہر ملنا, اور اس کے کہا جاتا ہے $1 ارب کا فائدہ دینا دتانگ کول پروجیکٹ کے اندر. سر نہیں سر, نہیں سر, انہوں نے 3 بڑے گنوائے. سر یہ میں اس کی بات کر رہا تھا 9 مئی کی, بہت بڑا ہے کہ جو آپ سمجھ نہیں رہے. 9 اور 6 تک پہنچے نا. 7واں ہے ٹی ٹی سکینڈل, 8واں ہے جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ اکاؤنٹ, 9واں ہے پناما, 10واں ہے ایون فیلڈ, 11واں ہے یہ جو مفرور آئے باپ, 14واں ہے جو اب آگے آپ دیہڑیاں لگا رہے ہیں, 15واں ہے جو آپ کا نہیں, آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا, مجھے بتائیں کون سی دیہڑی لگائی. آپ سنتے ایک تو فوراً سر روانی میں بول رہے تھے تو بعض دفعہ آپ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ دوسرے بندے کا دل ٹوٹ بڑی کوئی جاتا ہے. دیہڑی ہوتی ہے, ہم دن سے رات کام کرتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں دیہڑیاں لگا رہی ہیں. مصدق صاحب کی بات کون کر رہا ہے, میری گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہاں میں ان کے بڑوں کی بات کر رہا ہوں. اچھا جس دن سر کسی بندے پہ فرد جرم عائد ہونی ہو, اس دن وزیر اعظم بھائی اس سے بڑی دیہڑی کیا ہے؟ ایک ترمیم دیہڑی, ای وی ایم دیہڑی, سارا کوئی دیہڑی. سر میں ان کو کہہ رہا تھا, میں سر ان کو کہہ رہا تھا, میں سر میں ای وی ایم کے اوپر آپ یونیورسل ڈیبیٹ دیکھ لیں, صرف پاکستان میں ای وی ایم ہونا چاہیے. کامران بھائی میں بات کر رہا تھا 9 مئی کی, میں وہ اس طرف جا ہی نہیں رہا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 جو تحریک انصاف کے چیئرمین بڑے پرابلمز ہیں, اب آ جائیں اس سے وہ نکل نہیں پائے گا. اب آ جائیں اس پہ کہ جیسے کہا الیکشن کب ہوتے ہیں. جب الیکشن ہوتے ہیں تو قاسم کے ابا کہاں اور کس سال میں ہوں گے, تحریک انصاف کہاں اور کس سال میں ہوگی, یہ دھڑے بندیاں حتمی شکل ان کی کیا ہوگی. اور ابھی تو رولا پڑا ہوا ہے نا, پنجاب پانی پت بنا ہوا ہے کہ بلاول کو بھی وہیں سے بندے لا کے وزیر اعظم بنانا ہے, اور نواز شریف صاحب یا نون لیگ نے بھی وہیں سے بننا ہے, اور استحکام پارٹی کو وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے اور بعد میں ہو, یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہو بعد میں ہو. تو لہٰذا کھل سنجیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار پھرے, اس طرح کی سچویشن لگ رہی ہے. مظفر سولنکی صاحب, پیپلز پارٹی کتنا بینیفٹ اٹھا سکتی ہے ساری سچویشن سے, گیون دا فیکٹ کہ بجٹ کا ملبہ بھی ان پہ نہیں گرے گا, اگر پور گورننس ہے جو کہ ہے بھی پی ڈی ایم کی, وہ بھی ان پہ نہیں گر رہا, تو پیپلز پارٹی اس الیکشن سے کتنا بڑا مارجن لے سکتی ہے, کتنی بڑی وہ لے سکتی ہے سوئنگ. دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس ابھی تک جو سندھ صوبہ ہے اس کی جو نشستیں ہیں وہ تو ان کے ہاتھ میں ہیں, تو ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں جنوبی پنجاب میں, اور شاید سینٹرل پنجاب میں بھی 1 آدھ سیٹ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, اور وہ کوشش کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں بھی کچھ ان کو 2-4 سیٹیں مل جائیں. بلوچستان میں سیٹیں تو کم ہیں لیکن وہاں امکانات زیادہ روشن ہیں, تو اس لیے وہ ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اتنی سیٹیں لے لیں کہ باقی پھر وہ کسی کے ساتھ
या छोटे ग्रुप्स के साथ या नून लीग के साथ मिलकर जो है वो हुकूमत बना लें, तो उनके इम्कानात तो हैं। मुर्तज़ा साहब, एक एंगल और है जो मेरे जहन में भी आया। लेट्स सपोज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो भट्टी साहब ने बताया इल्ज़ामात में कन्विक्ट हो जाएं, या वो नैब वाले केस के अंदर जो है वो कन्विक्ट हो जाएं, वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाए पॉलिटिक्स से, क्योंकि पार्टी तो उनकी रहेगी। क्या ये भी चांस है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कन्विक्टेड भी हो, कुछ भी हो, फिर भी वो जिसको टिकट दें, चाहे वो एक आम आदमी क्यों ना हो, क्योंकि वो फवाद चौधरी साहब तो नहीं हो सकते, वो और दूसरे लोग भी नहीं हो सकते जो जा चुके, कोई इस्तेकाम जा चुका है, कोई छोड़ चुका है, तो आम आदमी तहरीक इंसाफ की टिकट पे क्या बड़ा भारी वोट लेके चैलेंज दे सकता है इस पूरे सेटअप को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि इसके कोई इम्कानात हैं। लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं। ये अलबत्ता होगा कि पीटीआई अगर उस पर पाबंदी नहीं लगती तो वो पार्लियामान में तो होगी, चाहे कितनी भी सीटें हों। हमने माजी में देखा है कि एक वक्त था कि जी 2002 के इंतखाबात के बाद आपने देखा कि नून लीग की क्या हैसियत थी, पीपल्स पार्टी की क्या थी, या इससे पहले 90 की दिहाई में भी हमने देखा है 1997 का जो इलेक्शन था। तो ये तो होता रहता है। हो सकता है उनकी सीटें कम आएँ, वो पार्लियामान में मौजूद होंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो किसी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे या अपोजिशन में बैठेंगे, ये तो मैं पेशगोई नहीं कर सकता, लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम हैं। ठीक है, एक मिडिल क्लास का एक हिस्सा जो है वो उनको वोट भी देगा, लेकिन आम लोग जो हैं वो बहुत प्रैक्टिकल हैं। वो अपने एरिया के अंदर देखते हैं कि जो मुस्तकबिल में जो उनकी ज़रूरियात हैं वो कौन पूरी कर सकता है। वो नुमाइंदा जो कि अपोजिशन की बेंचेस पे बैठकर मक्खियाँ मारेगा, या वो जो कि हुकूमत में होगा। राइट। मुसद्दिक साहब, ये जो आप मैं दोबारा बता दूं, मुज़म्मती करारदाद आपने पेश की ख्वाह आसिफ ने आज के जी एक जमात उसके कायद 9 मई को तमाम हद पार की, जल्द अज जल्द जो है ना आर्मी एक्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मतलब अब आप ऑन बोर्ड आ गए हैं कि जी ठीक है, पॉलिटिशियंस को आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, देखिए, जो जुर्म की नौइयत है उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट होगा। जिस जगह पे आर्मी एक्ट आइन और कानून के मुताबिक लगता होगा या कोई भी और एक्ट लगता होगा, जुर्म की मुताबिकत से बात ही उन्होंने आर्मी एक्ट की है जी, वो उन्होंने उन जराइम की बात की है जिनके ऊपर आर्मी एक्ट लगता है। आप मुझे बताइए, आपके ख्याल अगर कोर कमांडर का घर जला दिया जाए, अगर वो कला जहाँ पे फ़ौज हो उस पर कब्ज़ा करके ना सिर्फ कब्ज़ा किया जाए, बस असला खाना के अंदर जाके फ़ौज का असला उठा लिया जाए और वर्दी की तौहीन जिस तरह की गई, वो तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। उसके बाद आप बताइए कहाँ होना चाहिए? अगर आप फौजी तनसीबात पे हमले शुरू कर दें, वो तो कोई गैर मुल्की दुश्मनी करता है ना। अगर आप तनसीबात पे हमले शुरू कर दें तो आप मुझे बता दीजिए कि किस कोर्ट में होना चाहिए। भट्टी साहब, इस पे तो आप भी एग्री करेंगे? 100% एग्री करूंगा सर। इससे 75 साल तारीख में इतनी हमारी फ़ौज की तजलील नहीं हुई जितनी 9 मई को हुई। जो फौजी एक्ट, जो फौजी तनसीबात और जो सारा उनका फौजी अदालतों में मुकदमा चलना चाहिए, मिसाल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सर। वो सिर्फ उन जराइम का जिन पे कोई एक्ट लगता है सर, नंबर 1 कानून के मुताबिक हो, फेयर ट्रायल हो और इंसाफ हो। ये जो 9 मई हुआ है, इससे बड़ा शर्मनाक और स्याह दिन कोई नहीं छोड़ना चाहिए। A to Z। आपको पता सर्विंग जनरल्स के घरों की पिन्स लगाई गई हैं। हाँ, कि इनके घर को जला दो। नहीं सर, ये तो और जिस तरह लगाई है, खैर उसका तो अब अकाउंट बंद हो गया है, उसके खिलाफ मुकदमे भी चल रहे हैं। वो जो बैठा हुआ होता था मुल्क से बाहर और जो बकवास भी वो करता था और जो इंतशार एक्ट ऑफ टेररिज्म प्रोवोक किया उसने। लेकिन ये लोग कितने पागल क्यों हो गए, मुझे तो समझ नहीं आई। और फिर दूसरी बात में वो जो 60 अरब की तरफ ले गए, वो एक जुमला रह गया था कि ये कह रहे हैं कि ये जो 4 बताए थे ये मैंने किए थे, अभी बताया जा रहा है कि इसके वाज़ेह सबूत हैं, सबूत मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन एक बात मैं करना चाहता हूँ ज़रूर कि अगर आम आदमी, गरीब आदमी जो इनके किसी के उकसाने पर जाके अटैक किया है, तो वो अगर जुर्मदार है तो जिसने उकसाया है वो भी जुर्मदार है। मास्टरमाइंड को छोड़ना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और छूट जाए। ये बयानिया, ये जो 14 महीने से ये सारा हुआ है, इसमें किसी को 0 टॉलरेंस होनी चाहिए। इनको फायदा तो नहीं होगा इससे जो अवाम में मकबूलियत को लेके PMLN को? डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई, लुडियाँ इन्होंने डाली, 9 मई हुआ, लुडियाँ ये डालेंगे डेफिनेटली सियासी तौर पर। आप कुछ ऐड करना? 9 मई पे लुडियाँ डालेंगे सियासी तौर पर सर, सियासी तौर पर आप नहीं, 9 मई पे किसी ने लुडी नहीं सर, आप एक इमोशनल ना हो, सियासी तौर पे आप मौजूद लूट रहे हैं। नहीं, सियासी तौर पे डेफिनेटली सियासी फायदा होगा, क्यों नहीं फायदा होगा। सही।
مرزا سولنگی صاحب، بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے چیئرمین کی بڑی پاپولیرٹی رہی اور ہو سکتا ہے ابھی وہ 70% کہا جاتا ہے. ہندوستان ہم سے 5 گنا بڑا ہے فوجی لحاظ سے، تو وہ بہت بڑی پاور ہے. لیکن اگر وہ بھی کور کمانڈر لاہور پہ حملہ کرتا، وہ بھی جی ایچ کیو پہ حملہ کرتا، تو فوج یا ہماری یہاں کے سسٹم ہے وہ یہ تو نہ کہتے کیونکہ جی وہ انڈیا کی آرمی بہت بڑی ہے ہم نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا، جیسے کہ جی تحریک انصاف کی بڑی پاپولیرٹی تو جو چاہے کرتے پھریں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. تو قانون کے شکنجے میں تو آنا ہے نا سر، ریگارڈلیس آف دیٹ. کیونکہ یہ حملہ جو ہوا ہے یہ یا ہندوستان کر سکتا تھا، کوئی دشمن کر سکتا تھا، یا ان لوگوں نے کیا ہے. تو ریگارڈلیس آف پاپولیرٹی اینڈ ریگارڈلیس آف دیٹ کہ انڈیا کتنی بڑی پاور ہم پہ حملہ کرے، ہم نے اس کو ریٹیلیٹ تو کرنا ہے نا. اور اب ہم اس سے ریٹیلیٹ کر سکتے تھے نا، اپنے لوگوں کو مار تو نہیں سکتی تھی فوج، کہ قانون میں جائیں، چاہے وہ ملٹری کوڈ ہے سول کوڈ ہو، انصاف ہونا چاہیے. وڈ یو ایگری ود می مرزا سولنگی صاحب؟ جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ یہ جس طریقے سے یہ حملے کیے گئے، صرف یہی نہیں ہوا کہ جو آرمی کی انسٹالیشنز پر حملے ہوئے، آئی ایس آئی کے جو آفیسز تھے ان پر حملے ہوئے، ریڈیو پاکستان پشاور کو جلا دیا جہاں شبلی فراز کے والد صاحب اسکرپٹ لکھتے تھے. تو یہ جو اٹیکس تھے اس کے نتیجے میں اگر کسی قسم کے رینک اینڈ فائل میں کوئی اختلافات تھے بھی تو وہ ختم ہو گئے ہیں. رائٹ. صدیق ملک صاحب، وہ جو حملہ جو کچھ بھی کیا ہے مجھے نہیں لگتا اس سے آپ کو کوئی پولیٹیکل فائدہ ہوگا سوائے اس کے کہ وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے پالیٹکس کے اندر. لیکن آپ کو کس چیز سے فائدہ ہوگا یہ الیکشن اگر ہو جاتا ہے اس سال؟ یہ جو آپ کے سامنے آج میں نے مقدمہ رکھا ہے، اگر اس میں ہم کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو امید دلاتے ہیں اور لوگوں کو امید ملتی ہے تو وہ دیں گے ووٹ، اگر نہیں ہوگی تو نہیں دیں گے. اور جمہوریت میں کیا ہے، جمہوریت میں لوگ چاہیں گے تو ہم آئیں گے، لوگ نہیں چاہیں گے تو ہم نہیں آئیں گے. بٹی صاحب، کہا جاتا ہے کہ کئی لوگ جب مائنس ہوتے ہیں تو وہ صرف وقتی طور پہ مائنس ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کی لیڈرشپ ہوئی، بے نظیر صاحبہ ہو گئی، لیکن بعد میں وہ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں. یہ جو کیس ہے، میرا اپنا انالیسز ہے، آپ کی رائے میں چاہوں گا اس پہ. تحریک انصاف کے چیئرمین، ان کی نون لیگ کی طرح نہ کوئی سیاسی خاندان ہے، نہ پیپلز پارٹی کی طرح کوئی پولیٹیکل لیگیسی ہے. یہ اگر وقتی طور پہ مائنس ہوتے ہیں، 70+ نہ، تو کیا مکمل مائنس سمجھا جائے گا؟ کیونکہ ان کے تو بیٹے باہر بیٹھے ہیں، قاسم اینڈ کمپنی. وہ تو والد نے ان کو کہہ دیا انٹرویو میں آنا نہیں، کہ ٹھیک ہے عوام کے لیے ہارڈ ٹائم، آپ نے نہیں آنا یہاں پہ. تو ان کے لیے یہ وقتی مائنس ہے جو ان کے لیے وقتی نہیں تھا، ان کے لیے پرماننٹ ہو جائے گا. دیکھیے اللہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے اللہ ان سب کو زندگیاں دے، لیکن یہ صحت مند اور یعنی یہ لاسٹ الیکشن پریکٹیکل سیاست کا لگتا ہے نواز شریف صاحب کا، زرداری صاحب کا، اور تحریک انصاف کے چیئرمین کا، یہ تحریک لاسٹ ہے. انصاف کے چیئرمین کا. نمبر 1 یہ مجھے نہیں لگتا کہ پرماننٹ یہ مائنس ہو جائیں گے، لیکن یہ تحریک انصاف جو ایک ہائپ تھی، وہ تحریک انصاف کبھی واپس نہیں آ سکتی، کبھی واپس نہیں آ سکتی. یہ بھٹی صاحب کا انالیسس ہے. بریک لوں گا جی. بڑی خوشی ہوں صدیق ملک صاحب، بڑے عرصے بعد آپ جب سے آپ منسٹر بنے آپ لاہور بھی نہیں آئے، میرے گھر بھی آپ آیا کرتے ہیں. اب نہیں آئے، چلے کوئی بات نہیں، منسٹری کا یہ رنگ تو ہوتا ہے. بھٹی صاحب تو خیر آتے رہتے ہیں، آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. اللہ آپ کو توفیق دے کہ عوام کے رائٹس کے لیے اسی طرح آواز اٹھاتے رہے، اس طرح میں اٹھاتا ہوں. یہ دیجیے کل تک اجازت.